چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم اور معزز بزرگان دین اور پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز جیسا اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعے کی نماز جیسا اہم فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اسی کی 100% کامیابی اس میں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرت انسان کو جو بھیجا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں رکھے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین۔ اسی بات کا پیغام تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، تمام کے تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کروایا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مانگنے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے حاجت رکھنے کے لائق نہیں۔ وہی ایک واحد ہستی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، اسی کے سامنے اپنی فریاد رکھنا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اولاد دینے والی ذات وہی ہے، روزی اور جزا کا مالک وہی ہے، بیماری اور شفا کا مالک وہی ہے، موت اور حیات کا مالک وہی ہے۔ آسمان کا نظام اسی کے قبضے میں ہے اور زمینوں کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اور ہوا کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اور سورج کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اور چاند کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اور ستارے اور سیاروں کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ ذرے ذرے کی معلومات اس کے قبضے میں ہے، ذرے ذرے کی حقیقت کو وہ جانتا ہے، پتے پتے کی حقیقت کو وہ جانتا ہے اور کالی رات کو وہ جانتا ہے اور اجل اور روشن دن کو وہ جانتا ہے اور چمکتے ستاروں کی چمکنی کو وہ جانتا ہے اور سورج کی روشنی کو وہ جانتا ہے اور چاند کی ٹھنڈی روشنی کو وہ جانتا ہے اور دریاؤں کی موجوں کو وہ جانتا ہے، سمندر کے لہروں کو وہ جانتا ہے اور آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرے قطرے سے وہ واقف ہے۔
کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت اسی کے قبضے میں ہے. آسمان پہ رب کی حکومت، زمین پہ رب کی حکومت، سارے عالم میں اسی کی حکومت ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا وہی ہے. سارے جہانوں کا پالنے والا وہی ہے، سارے جہانوں کا حکمراں وہی ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ وہی ہے، سارے جہانوں کا خالق وہی ہے، سارے جہانوں کا مالک وہی ہے. سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے سے باہر کوئی نہیں. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ اس کے ماں ہے، نہ اس کے بیٹا ہے، نہ اس کے اولاد ہے. وہ تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے جو اولاد دینے والا ہے، وہ تنہا ہے جو زندگی دینے والا ہے، وہ تنہا ہے وہ موت دینے والا ہے، وہ تنہا ہے جو بارش دینے والا ہے، وہ تنہا ہے جو سورج کو اپنے وقت پہ نکالتا ہے، اپنے وقت پہ ڈبوتا ہے، چاند کو اپنے وقت پہ نکالتا ہے، چاند کو اپنے وقت پہ ڈبوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ افعال کے اعتبار سے ہو، چاہے اقوال کے اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جانی اعتبار سے ہو، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کو روزی وہی پہنچاتا ہے، جہاں کہیں پر بھی ہو. کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان کے نیچے، دونوں پتھروں کے بیچ میں، جہاں کوئی جانے کا راستہ نہیں، جہاں کوئی ہوا کے گھسنے کا راستہ نہیں، اس چٹان میں جو کیڑا ہے، اس کیڑے تک بھی روزی وہی پہنچاتا ہے. اس کیڑے تک بھی وہی روزی پہنچاتا ہے. ایک پتھر پھوڑنے والے کا واقعہ ہے کہ میں پتھر پھوڑ رہا تھا، اور پتھر کو پھوڑتے پھوڑتے میں جب ایک پتھر کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں ایک صحیح سلامت کیڑا نکلا، اور وہ کیڑا اس پتھر کے بیچ میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھا. میں سمجھا، میں سوچ میں پڑ گیا، اس پتھر کے ارد گرد کوئی راستہ نہیں، اس کیڑے تک روزی پہنچانے والے ذات اس اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس بات کا یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہو کہ روزی اور جزا کا مالک وہی ہے. اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ظاہری بات ہے. دکان ایک ظاہری چیز ہے، مکان ظاہری چیز ہے. دکان اسباب ہے، مکان اسباب ہے، کھیتی اسباب ہے، تجارت اسباب ہے، محنت مزدوری اسباب ہے. یہ تمام کے تمام اسباب یہ مسبب الاسباب کے تحت ہے. جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے اس خدا کے مالک کے اور اس رب العالمین کے محتاج ہیں. یہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں. یہ سب کے سب اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے.